مسلمان کبھی تو نے سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار سیرت نبی کا جہادی پہلو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صدر محترمہ اور حاضرین جلسہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت نبی کے جہادی پہلو پر کچھ روشن ڈالنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تلوار کا سہارا کیوں لیا؟ وہ کیا حالات تھے جن میں آپ نے جہاد کو اپنایا اور جب اپنایا تو میدان جہاد میں کیا نمایاں کردار ادا کیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے جہادی پہلو کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کے غزوات کو نہ بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت نامکمل ہے جس میں آپ کی جنگی قیادت اور سپہ سالاری کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام کے ویوں نوجوانوں، یہ کسے معلوم نہیں کہ باش سے قبل پورا عرب پیغمبر علیہ السلام کو شادی کو نبی دے کر پکارا کرتے تھے۔ ہر خاندان اور ہر قبیلے والوں کے نزدیک آپ کی بے پناہ عزت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، ذرے ذرے کو بھی آپ سے محبت اور پیار تھا۔ لیکن جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے نمدار ہوا اور تاجدار وطن نے توحید کا اعلان کیا تو تمام مشرکین عرب آپ کے مخالف ہو گئے، اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن ہو گئے، ہر طرف دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور پھر کیا تھا؟ ظلم کا سیلاب امڈ پڑا۔ آپ کو اور آپ کی رسالت کے اقرار کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگی، صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا اور مصیبت و بردن کا وہ تیز طوفان اٹھا کے انسانیت کا اٹھ چکی۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو صرف قبول اسلام کے جرم میں وہ سزائیں دی جاتی تھی جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہیں حضرت بلال کو گلے کی رسی ڈال کر ہتھیڑا جاتا ہے تو کہیں حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے گرم انگاروں پر لٹا کر وہ سزا دی جاتی ہے کہ بدن کا روح کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار پر گزارتے ہوئے بے چین ہو جاتے تھے اور فرماتے یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھی، وہ بھی کفار مکہ کے ظلم سے نجات نہ پا سکی۔ حضرت خباب بن عبد، حضرت ابو فقیہ، حضرت سہیل بن سنان اور ان جیسے دیگر درجن صحابہ تھے جو مشرکین مکہ کے وحشتناک ظلم و ستم کا تختہ مشغول ہوئے تھے۔ جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی اسی قدر کفار مکہ کا غیر ضرورت زیادہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی، اللہ کا نام لینا بھی دشوار کر دیا گیا۔ حد یہ کہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے پجاریوں نے داعی کر کے خاتمہ کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے